حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعتیں نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ تو یہ 13 رکعت جو ہیں ان کے اندر 10 رکعت تہجد اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہے، اور اگر اس میں فجر کی 2 سنتوں کو بھی شامل کیا جائے تو پھر 8 تہجد ہوں گے، 3 وتر ہوں گے اور 2 سنت فجر ہوں گے۔ تیسری صورت اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے 8 تہجد پڑھے ہوں، 3 وتر پڑھے ہوں اور 2 رکعت نفل وتروں کے بعد، جیسا کہ معمول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہوں۔ تو اس روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد شریف جو ہے وہ آئی ہے 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ زیادہ سے زیادہ 15 رکعت کی روایت بھی ہے، اور شاید ایک روایت 17 رکعت کی۔ تو اس سلسلے میں تفصیلات اس طرح ہوں گی کہ اس میں 12 رکعتیں جو ہے یہ تہجد ہو جائیں گے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5 میں سے 3 وتر اور 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی سنتیں یا وتروں کے بعد 2 نفل۔ اور یہاں پر میں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نماز تہجد ہے کم سے کم یہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور بس باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ اور جہاں تک وتروں کا معاملہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو صبح وقت پر اٹھنے کی امید نہ ہو کہ اٹھ کر وہ سحری کے وقت وہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وہ وتروں کی نماز بھی پڑھ لے، تاکہ کہیں شب بیداری کرتے کرتے اس کے وتروں کی نماز بھی جاتی نہ رہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ جو لوگ اس بات پر، جن لوگوں کو اپنی طبیعت پر اعتبار نہیں کہ ہم سحری میں اٹھ سکیں گے یا نہ اٹھ سکیں گے، اور جو اٹھ سکتے ہیں ان کے لیے سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ جو قیام اللیل ہے نا، یعنی شب بیداری کی نماز، تہجد کی نماز، تو اس کے بعد وتر جو ہے نا وہ پڑھنے چاہیے، اور یہ مسنون بھی ہے اور یہ زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے۔ اور اس میں مصلحت یا حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت نماز وتر کی مشروعیت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد امدکم بصلاۃ ہی لکم خیر من حمر النعم الا وہی الوتر الا فصلوها فیما بین العشاء والفجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، بے شک اللہ تعالی نے تمہاری نمازوں کے اندر ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا۔ پہلے تو 5 پڑھتے ہیں، اب ایک نماز کا اور اضافہ فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ تمہارے لیے عرب والوں کا جو محبوب مال تھا سرخ رنگ کے اونٹ، تو ان سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے۔ یعنی عرب کا محبوب مال جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں، تو وہ سرخ اونٹ کافی تعداد میں لے کر
اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو خیرات کیا جائے تو جتنا ثواب ان کی خیرات کا ملے گا تو اس سے زیادہ ثواب وتر کی نماز پر ملے گا۔ پھر اس کے بعد دو باتیں مزید ارشاد فرمائیں اور کلمہ تنبیہ شروع میں استعمال کیا، یعنی خبردار۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لو اور اس کو یاد رکھو۔ تو فرمایا الا وہی الوتر، کہ خبردار وہ نماز جس نماز کا اللہ پاک نے تمہاری 5 نمازوں کے بعد اضافہ فرما دیا ہے، اور جو تمہارے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں کو راہ مولا میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر نماز ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ وتر کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الا فصلوها فی ما بین العشاء والفجر، اور اس فقرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز وتر کا ٹائم بتایا، تو فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک جو ٹائم ہے، اس سارے ٹائم میں سے کسی ٹائم کے اندر بھی وتر کی نماز جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز وتر کا ٹائم ہو گیا کل ٹائم۔ جب آپ عشاء کی نماز بمے سنتوں کے ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ کسی وقت بھی طلوع فجر سے پہلے وتروں کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور استحباب کا پتہ چل گیا آپ کو کہ مستحب کیا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے اخیر میں وتروں کی نماز کو سحری کے اندر پڑھا جائے۔ اور جہاں تک رخصت کا معاملہ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتے کس بات کا کہ سحری کے وقت اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں، تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں۔ یہ رخصت ہو گئی اور فضیلت اخیر رات میں پڑھنے کی۔ اور اب تیسری چیز یہاں پر جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک کیا تھا۔ تو اس میں 2 قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک تو وہی جو 2-3 حدیثیں میں پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ تہجد پڑھتے رہتے، جب ختم کرنا چاہتے تو اس موقع پر آپ اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ ایک تو یہ حدیثیں ہیں، اور ایک وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول اللیل و آخرہ و اوسطہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کی نماز اول رات کے اندر بھی آپ نے ادا فرمائی ہے، اور آپ نے اخیر رات میں بھی اس کو پڑھا ہے، اور آپ نے رات کے درمیانی حصے کے اندر بھی اس نماز کو پڑھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اوقات کے اندر وتروں کی نماز کو پڑھا ہے، اور یہ سب کچھ بیان جواز کے لیے ہے اور بتلانے کے لیے امت کے لیے کہ اگر اول رات کے اندر پڑھ لو گے تو بھی ٹھیک ہے، وتر ہو جائیں گے، اگر آخر رات میں پڑھ لو گے سحری کے وقت میں تو بھی وتر ہو جائیں گے، درست ہے، اور اگر رات کے درمیان میں کسی بھی حصے میں پڑھ لو گے تو بھی وتر جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل شریف سے وتروں کے وقت کے بارے میں جو وسعت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے بیان فرما دیا، ورنہ محبوب آپ کو یہی تھا کہ سحری کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر کی نماز ادا کر فرمانے کا معمول تھا۔